اذان سے متعلق چند سوالات ہیں جو مختلف مقامات سے آئے ہوئے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا سوال قاری محمد اسلام صاحب نے میرٹھ سے کیا ہے۔ دریافت کرتے ہیں کہ حدیث میں اذان اور مؤذن کی کیا فضیلت بیان کی گئی ہے، ارشاد فرمائیں۔ جواب: اذان اور مؤذن کے سلسلے میں بہت سی احادیث ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان فرمائی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے اذان پڑھنے کا حکم فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ مؤذن کی آواز کو انسان اور جنات میں سے جو بھی یا اس کے علاوہ کوئی اور سنے گا تو وہ قیامت کے دن گواہی دے گا۔ بخاری شریف کی ہی ایک دوسری روایت ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان اور پہلی صف میں کس قدر ثواب ہے اور اس کے لیے انہیں قرہ ڈالنے کی ضرورت پڑے تو وہ ضرور قرہ اندازی کریں۔ ابو داود میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 7 سال تک برابر اذان دے اور اس سے اس کا مقصود صرف ثواب حاصل کرنا ہو تو اس کے لیے دوزخ سے آزادی لکھ دی جاتی ہے۔ دوسرا سوال ڈاکٹر جاوید صاحب نے دمکا بہار سے کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ شریعت کی روح سے مؤذن میں کیا صفات ہونی چاہیے اور کس صلاحیت کی بنیاد پر اسے مؤذن رکھا جائے؟ لوگوں کا کہنا ہے کہ مؤذن ایسے شخص کو رکھا جائے جو کم سے کم تنخواہ پر گزارا کر سکے۔ جواب: یہ خیال بالکل غلط ہے۔ نماز ایک محترم بشان عبادت ہے اور قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں ہی پوچھ تاچھ ہوگی، لہٰذا جو شخص نماز کا اعلان کرے اس کی بھی کچھ صفات شریعت نے بیان فرمائی ہیں، اور وہ یہ کہ مؤذن ایک ایسا دیندار، نیک صالح اور بلند آواز والا شخص ہو جو اذان کے کلمات اچھی طرح ادا کر سکتا ہو، دینی احکام سے واقف، بالخصوص اذان و اقامت اور نماز کے مسائل کو جاننے والا ہو، اوقات کے بارے میں بھی وہ اچھی طرح جانکاری رکھتا ہو تاکہ صحیح وقت پر اذان دی جا سکے۔ فتاوی عالمگیری میں ہے کہ مؤذن عقل مند، سمجھدار، نیک، متقی، پرہیزگار اور سنت طریقے سے واقف ہونا چاہیے۔ تیسرا سوال حافظ جمشید عالم صاحب نے راجستھان کے ایک مقام سے کیا ہے۔ پوچھتے ہیں کیا نابالغ لڑکا اذان دے سکتا ہے؟ ہمارے محلے میں ایک مدرسہ ہے جس میں ایک مسجد بھی ہے۔ مدرسے کے 13-14 سال کے طلبہ اذان دے دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ بچے چونکہ بالغ نہیں لہٰذا ان کی اذان درست نہیں ہے۔ آپ شریعت کی روح سے جواب عنایت فرمائیں۔ جواب: اذان کے لیے بالغ ہونا ضروری نہیں، تمیز اور سمجھ کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر لڑکے میں تمیز اور سوجھ بوجھ ہے تو اس کی اذان درست، اور اگر بالکل ناسمجھ ہے تو اس کی اذان درست نہیں ہے۔ چوتھا سوال نور محمد صاحب نے بنگلور سے کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز کے لیے مسجد میں اذان کس جگہ کھڑے ہو کر دینی چاہیے، مسجد کے اندر یا مسجد کے باہر؟ ہمارے مؤذن صاحب کبھی کبھی مسجد کے برآمدے میں اذان دے دیتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ جواب: اذان مسجد سے باہر کسی بلند مقام پر کھڑے ہو کر دینی چاہیے، جیسے مینار یا مسجد کی چھت وغیرہ، جس سے بغیر مائک کے بھی آواز دور دور تک پہنچ سکے، اور اگر مسجد میں کسی جگہ اذان کہہ دی تو اذان ہو گئی، لیکن مستقل یہ طریقہ اختیار نہ کیا جائے۔ پانچواں اور آخری سوال عالمگیر صاحب نے بیجاپور کرناٹک سے کیا ہے۔ دریافت کرتے ہیں کہ اگر مؤذن کے موجود نہ ہونے کی صورت میں کوئی ایسا فاسق شخص اذان دے دے جس کی اذان مکروہ مانی جاتی ہے تو کیا حکم ہے؟ جواب: افضل اور بہتر تو یہی ہے کہ اگر مؤذن موجود نہ ہو تو کوئی دیندار اور صحیح اذان کہنے والا اذان دے، لیکن اگر ایسا کوئی شخص نہ ہو تو پھر اس کی اذان درست ہے، اسے لوٹایا نہ جائے۔